تب وقت ہوا ہے عالم کے بول کا، جس میں علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں اپنے علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج کی ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہمارے بھائی جناب قبلہ علامہ عاقل رضا زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، خواتین کے عالمی دن پر کیونکہ گفتگو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں؟ پروفیسر بسم محمد اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل فی محکم تنزیل یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیما رقیبا۔ حاضرین، بس آپ نے جو سوال کیا ہے عورت کے بارے میں، اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مرد کے برابر ہیں۔ عورت اور مرد زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے ضد نہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ عورتیں بغیر مرد نامکمل ہے، مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے۔ دونوں زندگی کے دو پہیے ہیں، اگر ان میں سے ایک خراب ہو جائے زندگی نہیں چل سکے گی۔ نہیں چل سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ اتنی حقوق ہیں جتنے مرد کے ہیں۔ اسلام عورت اور مرد میں صرف وہی فرق کرتا ہے، یہاں فطرت نے فرق کیا ہے۔ اچھا، یہاں فطرت نے فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے اور عورت اپنی جگہ ذمہ دار ہے، لیکن عورت مرد کو یعنی مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ شانہ بشانہ ایک دوسرے سے ضد نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، عورت کو بلند کیا، سبحان، اتنا بلند کیا کہ عورت اور مرد میں وہی فرق ہے، ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ وَلِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ مَکْتَسَبَ وَلِلنِّسَاءِ مَکْتَسَبَ، اور مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، مرد اور عورت اپنی ذمہ دار، مرد اپنی ذمہ دار۔ ماشاءاللہ، اس لیے اسلام جو ہے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کرتا، حقوق میں وہاں فرق ہے یا فطرت نے فرق کیا ہے۔ مثلا عورت اور مرد میں طبی طور عورت کی آواز میں فرق ہے، عورت کے جسم میں فرق ہے، یعنی اسلام وہاں فرق ہے، ذمہ داریاں دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ عاقل رضا زیدی صاحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عورتوں کی عزت کیا کرتے تھے اور کس طرح سے عورتوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو عورت کا مقام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں تو وہ مقام عورت کو نہیں دیا گیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عورت کو مقام ملا۔ اور اس لیے آپ نے مختلف مقامات پر عورت کی فضیلت بیان کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ اثر تھا کہ کل تک جو عورت کو زندہ دفن کرنے میں فخر کرتے تھے، پھر اب وہ اسے اپنی گھر کی عزت بنانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ اور چونکہ وقت مختصر سا ہے، اگر آپ دیکھیں تو علماء نے عورت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، عورت یا بیٹی ہے، یا زوجہ ہے، یا ماں ہے۔ رسالت مآب سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ سائل نے کہا مولا ہم کیا مانگے؟ فرمایا تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو، نعمت میں مخلوق کی مرضی ہے اور رحمت میں اللہ کی مرضی ہے۔
اور عورت اگر زوجہ ہے کے روپ میں ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے، اور عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کے سامنے ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ رسول نے عورت کا مقام بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عام عورت کا یہ مقام ہے کہ وہ بیٹی رحمت ہے، زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے، اور ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کو دیکھے تو وہ اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ماشاءاللہ، اور ان کے ایمان کی آدھی مالکہ بنی جو خود کل ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، اور الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، رسول کی حدیث ہے کہ جوانان جنت کے حسنین سردار ہیں، تو جناب سیدہ ان کی بھی ماں ہیں، ان کی جنت جناب سیدہ کے قدموں کے نیچے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 7 رمضان المبارک ہے اور رحلت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت اگر بہترین پرورش اور بہترین تربیت کرے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چچی کے رشتے میں قید نہیں کیا، بلکہ آج کے دن آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میری ماں رحلت کر گئی ہے، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا صرف اسلام نہیں، اگر ساری دنیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو پھر معلوم ہوگا کہ اسلام میں عورت کا وہی مقام حاصل ہے جو ایک مرد کو ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابو محمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسلام نے عورت کو معاشی خود مختاری دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہے نا بریک میں تو نہیں جی جا جی رہا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج جب بھی عورت کے حقوق کی بات آتی ہے، یہ سال بعد 8 مارچ آتا ہے نا جی، تو ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید علماء نے یا مولویوں نے یا اسلام نے عورت کے حقوق سلب کیے ہیں۔ آج آپ کو جتنی کتابیں عورت کے حقوق پہ نظر آ رہی ہیں، جتنی تحریکیں نظر آ رہی ہیں، جتنی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں، جتنی آواز نظر آ رہی ہے، اس کا پہلا نقطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری بات، میں اس بات کی شدید اختلاف کروں گا کہ ہم ایک دن عورت کا عالمی دن مناتے ہیں، اسلام نے 365 دن عورتوں کو دیے ہیں۔ میں پھر سوالیہ انداز میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ نساء ہے، بالکل ہے بالکل۔ یہ حق عورت کو کس نے دیا؟ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیٹی اس حال میں آئی کہ اس کے سر پہ پردہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کر حضرت بلال سے کہا اس بچی کے سر پہ ڈالو۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا جو دنیا میں بچی مسلمان ہو یا نہ ہو، بچی کے سر پہ ڈالے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ یہ حق عورت کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کے پیدا ہونے پر جو خوشی نہیں مناتے تھے، قرآن کریم کہتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، بچی پیدا ہونے کی خبر پا کر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ وہی لوگ جب بعد میں بچی پیدا ہونے لگی تو اسی معاشرے کے اندر بچی پر عقیقے کون دینے لگا، اونٹ کون دینے لگا، بچی کے نام پہ خیرات صدقہ کون کرنے لگا؟ یہ عورت کو حق کس نے دیا؟ اسلام نے دیا یا کسی اور نے دیا؟ جس بچی کو درگور کیا جاتا تھا وراثت میں، اسی بچی کو حق دینے والا کون ہے؟ اسلام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، یعنی عورت کو یورپ کے اندر ہماری بیٹی حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہاں ہماری بیٹی اسلام آباد کے بازار میں اپارا چوک میں آ کر بینر اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے حجاب سے باہر آنا ہے۔ بھئی عورت کا اسلام سے زیادہ تحفظ کائنات میں نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور ایک مقام پر، صرف 30 سیکنڈ، ایک مقام پر عورت کا مقام مرد سے بھی یوں آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ عورت ماں ہوتی ہے تو اسی کے پاؤں کے نیچے، اسی کے قدموں میں، اسی عورت کے قدموں میں اس مرد کی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ اور آپ اس سے بھی تھوڑا سا اگر آگے اجازت دیں، صرف 30 سیکنڈ کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں، وقت کم ہے، اگر ان سے ایک سوال لے لوں کیونکہ پھر بریک کا وقت ہو جائے گا۔ جی اگر آپ اجازت۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، یہ بتائیے، ابھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ابو محمد صاحب نے، ایک اور سوال اسی میں سے ہے جو ہمیں لوگوں نے بھیجا کہ یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں عورت تعلیم حاصل کرے، کیا اس کو حق اسلام نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی آمد سے قبل جو ہے عورت بہت مظلوم تھی، معاشرتی اور سماجی طور پر عزت سے محروم تھی،
اور لوگ اس کو تمام تر گناہوں کا سبب اور قابل نفرت سمجھتے تھے۔ جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام کی آمد نے آتے ہی عورت کو غلامی سے، ذلت سے، رسوائی سے، ان تمام استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کا خاتمہ کیا جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی عام تھیں۔ اب رہی بات تعلیم کی، تو قرآن کریم کے اندر سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس میں اگلی آیت ہے الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اطلاق ہے، کوئی تقیید نہیں ہے، اور قانون یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی انک فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس کے مقدمے کے اندر جلد 1 حدیث نمبر 224 ہے، اور یہی روایت دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی ہیں، لیکن یہاں پر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم تمام کے تمام جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کر جو بھی شرعی حدود ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے اگر تعلیم خود حاصل کریں، اپنی بچیوں کو، خواتین کو تعلیم دلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، آپ بیک وقت بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی فقیہہ، اور باقاعدہ صحابہ کرام آ کر آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آپ پڑھاتی تھیں اور آپ فتویٰ نویسی بھی فرماتی تھیں۔ تو یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پڑھ کر آپ کے اصحاب کو تعلیم دی، خواتین اسلام کو تعلیم دی، تو آج کے دور کے اندر بھی خواتین اگر تعلیم شرعی حدود کے اندر رہ کر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کوئی کباہت نہیں کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا، اور ابو محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عاقل رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ تشریف لائے، خاص طور پہ کراچی آئے، اور آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، کیونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے تو بہت سارے سیگمنٹ آج جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں، تو اس لیے آج ایک سیگمنٹ علماء کرام کا تھا، اور یہ کم وقت میں آپ نے بہترین ایک مواد پیش کیا ہے عالم اسلام کے لیے ماشاءاللہ۔ جاتے جاتے میں ذل ثقلین صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام، وہ بھی لحن میں، کیونکہ وقت کم ہے، تحت میں پڑھوں گا، لحن میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ 7 رمضان بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی رحلت کے دن ہے۔ اس سے ظاہر آپ کی ہیں خوبیاں بنت اسد، اس سے ظاہر آپ کی ہیں خوبیاں بنت اسد، مصطفیٰ بھی آپ کو کہتے ہیں ماں بنت اسد، یہ جو ہے دیوار کعبہ پر نشاں بنت اسد، کر رہا ہے آپ کی عظمت بیاں بنت اسد، ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا ان کے سر سے جس گھڑی، مصطفیٰ کا بن گئی تھی صاحباں بنت اسد، یہ فضیلت اور کسی کو رب نے بخشی ہی نہیں، آپ ہی 12 اماموں کی ہے ماں بنت اسد، آپ کی توقیر میں اترے ہیں پہلے مصطفیٰ، آپ کی ہے قبر بھی رشک جنا بنت اسد، دے رہے ہیں مصطفیٰ اپنی ابا بہر کفن، آپ نے پایا لباس جاوداں بنت اسد، آپ بھی خود فاطمہ ہیں اور بہو بھی فاطمہ، یعنی دے سکتی ہیں دوزخ سے اماں بنت اسد، اور مقطع ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے کیوں نہ ہو جنت بھلا، ذل ثقلین صاحب لکھتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے کیوں نہ ہو جنت بھلا، ہے قسم النار والجنت کی ماں بنت اسد، سلام اللہ علیہ۔ ناظرین